السلام علیکم دوستوں، میرا نام محمد اکرم ہے اور آج ہمارا ٹاپک ہے قبض۔ اصل میں اس لیکچر میں ہم جانیں گے قبض کیا ہے، قبض کسے کہتے ہیں اور یہ بیماریوں کی جڑ کیسے ہے اور اس کا ہم کیسے علاج کر سکتے ہیں غذا یا دوا کے ساتھ۔ اصل میں قبض جو ہے عرف عام میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ قبض پخانے کا سخت آنا، روٹین سے ہٹ کے آنا یا 2-3 دن بعد آنا ہی قبض ہے۔ ہاں یہی قبض ہے، لیکن تھوڑا سا اگر وسعت میں جائیں تو ہر وہ فضلہ جو انسانی جسم سے خراج پانا چاہیے، وہ چاہے پسینہ ہو، چاہے یورن ہو یا پخانہ ہو یا کوئی اور مواد جو جسم سے اخراج پانا چاہیے، جو جسم کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ خارج نہیں ہو رہا تو وہ قبض ہے۔ اصل میں ہمارا یہی ارادہ ہے، ہمارا یہی مشن ہے کہ ہم کسی بیماری کو اس طرح بیان کریں کہ عام فہم بندہ بھی اسے اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر لے۔ اصل میں بیماریوں کی جڑ کیوں ہے قبض؟ قبض بیماریوں کی جڑ اس لیے ہے کیونکہ جسم میں جو مواد رک گیا ہے یا جو فضلہ رک گیا ہے، وہ جب جسم میں رکا رہے گا، جسم میں پڑا رہے گا تو اس میں فرمنٹیشن ہو جائے گی، وہ متفن ہو جائے گا، تو اس میں طرح طرح کے جراثیم پیدا ہو جائیں گے، اور جب اس کی مائکروسکوپک سٹڈی کی جائے گی تو وہ کسی نہ کسی بیماری کا سبب بنے گا۔ بالکل اسی طرح ہی جس طرح اگر نہر یا تالاب میں پانی کھڑا رہے کچھ دن کے لیے یا کچھ دیر کے لیے کھڑا رہے تو اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اس میں کیڑے مکوڑے طرح طرح کے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح انسانی جسم میں بھی ہوتا ہے۔ جب مواد کسی جگہ اڑا رہتا ہے یا فضلہ خارج نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ متفن ہو جاتا ہے اور طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ قبض جو ہے وہ انسانی جسم میں بہت زیادہ تبدیلیاں پیدا کر دیتی ہے، جیسا کہ اگر آپ کو قبض ہے تو آپ کی بھوک مر جاتی ہے، کیونکہ پہلے والا مواد ایگزاسٹ نہیں ہو رہا، نکل نہیں رہا، تو آگے طلب نہیں پیدا ہو رہی، آپ کی بھوک مر جائے گی۔ اس لیے آپ کو قبض کا جو ہے وہ علاج بر وقت کرنا ہوگا، نہیں تو یہی قبض جو ہے وہ آگے جا کے بواسیر کا سبب بنے گی، جو کہ ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ اس لیے اس کا علاج بہت ضروری ہے۔ اگر ہم دیکھیں طبی حوالے سے اگر دیکھیں تو قبض اصل میں خشکی کا مرض ہے، سردی اور خشکی کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارا جو روزمرہ کی زندگی جو ہے، کھانا پینا جو ہے، وہ بڑا ہمارے جسم پر اثر انداز کرتا ہے۔ اصل میں ہم جب ایسی غذائیں کھانا شروع کر دیتے ہیں جو جلدی ہضم نہیں ہوتی، جو سدے پیدا کر دیتی ہیں، وہ پھر قبض کا سبب بنتی ہیں۔ جس کو بھی قبض ہے وہ اس کا علاج کرنے کے لیے سادہ غذا کا استعمال کرے۔ اگر آپ برگر، شوارما، اس کے ساتھ کولڈ ڈرنکس یا ٹھنڈا پانی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو آپ قبض کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح اگر پانی کو اگر فریج میں رکھیں گے تو وہ ٹھنڈک سے جم جائے گا اور اسے نکالنے کے لیے اوپر گرم پانی ڈالنا پڑے گا، بالکل اسی طرح انتڑیوں میں ہوتا ہے، انتڑیوں میں مواد جم چکا ہوتا ہے، اس کا پھر علاج کرنے کے لیے، کیونکہ خشکی کی وجہ سے قبض ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا علاج کرنے کے لیے ہمیں گرم تر چیزیں کھانا پڑتی ہیں۔ اصل میں اگر میڈیکلی دیکھا جائے تو جب بائل ایسڈ پیدا ہوگا، بائل ایسڈ انتڑیوں پہ گرے گا تو پھر قبض رفع ہوگی۔ تو بائل ایسڈ جو ہے وہ اس کا مزاج بھی گرم خشک ہے، تو اس لیے بائل ایسڈ پیدا کرنے کے لیے آپ کو ایسی غذائیں کھانا پڑیں گی اور ماحول کو بھی چینج کرنا پڑے گا۔ آپ کو سادہ پانی لینا پڑے گا غذا کے ساتھ، اور غذائیں بھی جو ہیں وہ گرم تر لینا پڑیں گی۔ ان غذاؤں میں کدو ہے، ٹینڈے ہیں، ٹینڈیاں ہیں، کیاتوری ہے، حلوہ کدو ہے، پیٹھا ہے، شلجم ہے، گاجر ہے، کدو ہے، یہ ساری چیزیں گرم تر ہیں۔ یہ آپ سبزیوں میں لے سکتے ہیں اور آپ اسے چمچوں سے بھی کھا سکتے ہیں، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اصل میں قبض جو ہے وہ آپ کی جسمانی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے، اس لیے اس کا رفع ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ میڈیسن کے ساتھ علاج کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی فطرتی اور نیچرل جو ہے اس کی میڈیسن یہی ہے کہ آپ رات کو سوتے وقت، سونے سے پہلے، نیم گرم دودھ یا نیم گرم پانی کے ساتھ 3 گرام ریوند خطائی
عام مل جاتی ہے پنسار سے، پسوا کے آپ کھا لیں اور صبح انشاءاللہ آپ کو کھل کے پخانا آ جائے گا۔ اور اس سے بھی آسان ایک نسخہ، سنا مکی اور تیز پات برابر وزن لیں اور وہ صبح دوپہر شام 3 گرام نیم گرم پانی سے کھا لیں، انشاءاللہ آپ کی قبض رفع ہو جائے گی۔ اور اس کا علاج بہت ضروری ہے آپ کی صحت کے لیے، آپ کے روزمرہ اعمال کے لیے بہت ضروری ہے۔ شکریہ، آپ نے یہ لیکچر سنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔